جی حضور، حضور پہلا سوال آپ کی خدمت میں جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پر بغیر کرائے مکان و دکان، آج کل اس کا رواج ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مکان اور دکان دی جاتی ہے بغیر کرائے ہیوی ڈپازٹ پر، تو اس پر شریعت کا کیا ہیوی حکم ہوگا؟ ڈپازٹ پر کیا دیا جاتا ہے؟ مکان اور ہیوی دکان. ڈپازٹ پر مکان اور دکان ہاں استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے، ہاں کرایہ نہیں لیا جاتا، ایک بڑا اماؤنٹ دے کر ہاں مکان کو استعمال میں دے دیا جاتا ہے، لیکن کرایہ نہیں ہوتا، مہینے کی جو کرایہ کی رقم ہوتی ہے ہاں. وہ نہیں ہوتا، تو کیا ایسی وہ صورت میں؟ ہیوی ڈپازٹ جب واپس ہوگا جی، تو یہ مکان دکان بھی واپس ہو جائے خالی گا. ہو جائے، جی واپس ہو جائے ٹھیک گا۔ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ہیوی ڈپازٹ یہ لمبی رقم ہوتی ہے، مثلا 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مثلا 10 لاکھ روپے قرض کے طور پر دے دیے گئے کہ روپے لو، اس سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو. جی اور وہ مثلا اپنا مکان اس کو دے دیتا ہے کہ جب تک میں تمہارے 10 لاکھ روپے واپس نہیں کرتا تو یہ مکان اپنے پاس رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود رہو، تجارت کرو جی یا دوسروں کو کرائے پر دے کر نفع کماؤ. یہ صورت ہوتی ہے. جی اور جب یہ وہ 10 لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے تو وہ شخص اس کا مکان بھی اس کو واپس کر دیتا ہے. جی یہ ہے ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ اور اس کا کاروبار. سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ میں یہ حرام اور گناہ ہے. یہ معاملہ جس کا نام ہیوی ڈپازٹ کا دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں سودی قرض کا معاملہ ہے. قرض اس شرط پر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مکان دو تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. قرض کی وجہ سے مقروض کے مکان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے مسند حارث. مسند حارث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا. قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے. یہاں مکان لے کر اور اس سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ اس میں رہتا ہے یا اس میں تجارت کرتا ہے یا اس کو وہ کرائے پر دیتا ہے، یہ قرض کی وجہ سے اس مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور قرض کی وجہ سے کسی کے مقروض کے مکان سے یا دکان سے فائدہ اٹھانا اور کسی بھی طرح کا تھوڑا یا زیادہ نفع حاصل کرنا، یہ سود ہے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہوا گناہ ہے. اس لیے مسلمانوں، تم پر فرض ہے کہ یہ سودی کاروبار چھوڑ دو اور حلال روزی کا ذریعہ اپناؤ. تو کیا حکم ہوگا؟ جی حضور، آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی مدلل جواب دیا. حضور دادا بابو کی طرف سے، قبلہ کی طرف سے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کچھ مختصر سا رقم طے کر دی جائے، تھوڑی بہت ہی رقم طے کر دی جائے کہ ہر مہینے اتنی رقم جو مکان استعمال کر رہا ہے یا جو دکان استعمال کر رہا ہے وہ دے گا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر جس وقت قرض کا معاہدہ ہو رہا ہے، قرض لینے دینے کا اور اس پر مکان دینے لینے کا، عین اسی وقت میں اگر یہ بھی بات طے ہو کہ مکان دو اور ہم اس پر کرایہ دیں گے تو یہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ قرض اس شرط پر دے رہا ہے کہ تم مجھے اپنا مکان کرائے پر دو.
اور اس شرط پر قرض دینا بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کہاں مکان ملتا ہے کسی کو آسانی کے ساتھ، تو کرائے پر ہی صحیح مکان لینا یہ بھی ناجائز ہے، اور قرض کے معاملے میں اس کی شرط رکھنا یہ بھی سود ہی کے زمرے میں جاتا ہے۔ لیکن اس کے حلال ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ آپ لوگ ذرا ماحول پرسکون بنائیں تو ہم انشاءاللہ وہ راستے بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیے، حلال ہونے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ پہلے ہی وہ مکان کرائے پر لے لیں، جی اور کم سے کم کرائے پر، مثلا 100 روپے کرائے پر لے لیں، ماہانہ 100 روپے کرائے پر مکان لے لیا۔ اس وقت قرض لینے دینے کوئی بات نہیں ہوئی۔ جی پھر 10-20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد دوسری ملاقات کر کے اور قرض دینے لینے کی بھی بات کر لی جائے، تو قرض کا معاملہ الگ ہو گیا اور کرائے کا معاملہ الگ ہو گیا۔ جی الگ سے کرائے پر لینا دینا جائز، اور الگ سے قرض لینا دینا یہ بھی جائز۔ اس طرح سے دونوں صورتیں جائز ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔